السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ مشاہدین کرام، آج کا موضوع ہے عشر اواخر اور ہماری عبادتیں۔ برادران اسلام، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں، رمضان کا مہینہ نصف گزر چکا ہے اور نصف باقی رہ گیا ہے۔ آدھا مہینہ گزر چکا ہے اور آدھا مہینہ باقی رہ گیا ہے، اور چند ہی دنوں کے بعد یہ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، جو بڑے ہی خیرات و برکات کا عشرہ ہے، اور جس آخری عشرے کی بڑی ساری فضیلتیں قرآن و حدیث کے اندر وارد ہیں، اور بہت ساری خصوصیات کا یہ آخری عشرہ حامل ہے، اور چند ہی دنوں کے بعد یہ آخری عشرہ ہمارے اور آپ کے سروں پر آنے والا ہے۔ اس آخری عشرے کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں جتنی زیادہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، کسی اور عشرے میں آپ نے اتنی عبادتیں نہیں کی ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے وارد ہے، کہتی ہیں کہ کان ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری رمضان کے آخری عشرے میں جتنی زیادہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، کسی اور مہینے میں نہیں کرتے تھے، کسی اور دن میں نہیں کرتے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ آخری عشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی کیفیت کچھ اور ہوا کرتی تھی اور دنوں کے مقابلے میں۔ صحیحین کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی سے مروی ہے، کہتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ، رمضان کا آخری عشرہ داخل ہوتا، شد مئزرہ، آپ اپنی بیویوں سے الگ ہو جایا کرتے تھے، وَأَحْيَا لَيْلَةً، آپ پوری رات جاگ کر کے گزارتے، شب بیداری کرتے اللہ کی عبادت میں، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے اہل و عیال کو بھی رات میں جگاتے، ان کو اٹھاتے اللہ کی عبادت کے لیے۔ تو دوستو، یہ جو حدیث ہے، اس حدیث میں صاف طور پر اس بات کی دلیل ہے کہ اس آخری عشرے کی کیا فضیلت ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اس مہینے کے اتنی اللہ کی عبادت کرتے تھے، مختلف انواع اور اقسام کی عبادتیں، نماز، قیام، قرآن کی تلاوت، ذکر، صدقہ، خیرات، دیگر جو بھی عبادتیں ہو سکتی تھیں، مختلف قسم کی عبادتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے کے اندر کرتے تھے۔ اور یہاں دوستو اس حدیث کے اندر، اس حدیث سے یہ بات بھی واضح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات اللہ کی عبادت کرتے تھے، پوری رات، یعنی پوری رات اللہ کی عبادت میں لگے رہتے تھے، ذکر، قرآن کی تلاوت، نماز، قیام اللیل، سحری وغیرہ کھانے میں، یہ ساری چیزیں انسان کی نیت پر ساری چیزیں عبادت ہیں۔ تو پوری رات آپ آخری عشرے میں ان مختلف اور انواع اور اقسام کی عبادتوں میں آپ پوری رات گزار دیتے تھے۔ اور جو ایک دوسری روایت آتی ہے صحیح مسلم ہی کے اندر کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات حضرت عائشہ کے طریق سے مروی ہے، کہتی ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پوری رات صبح تک کے آپ نے قیام اللیل کیا ہو یا تہجد کی نماز پڑھی۔ یہ حضرت عائشہ بیان کر رہی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی آپ نے قیام اللیل صبح تک کے، یعنی فجر تک کے پوری رات آپ نے نہیں کیا۔ یہ جو حدیث
حضرت عائشہ سے مروی ہے صحیح مسلم کے اندر کہ آپ نے پوری رات کبھی قیام اللیل نہیں کیا. یہ اور جو حدیثیں میں نے ابھی پڑھی تھی عشر اواخر کے تعلق سے کہ آپ پوری رات قیام اللیل اور اللہ کی عبادت اور نماز اور قرآن کی تلاوت اور ساری چیزوں کے اندر مختلف انواع و اقسام کی عبادتوں میں لگے رہتے تھے. مطلب یہ ہے کہ آپ رمضان کے آخری عشرہ میں مختلف قسم کی عبادتیں کرتے تھے، صرف قیام ہی میں نہیں رہتے تھے بلکہ قیام اللیل کے ساتھ قرآن بھی پڑھتے تھے، اس کے ساتھ ہی ذکر و اذکار بھی کرتے تھے، دعائیں بھی کرتے تھے اور مختلف عبادتیں کرتے تھے. اور اس حدیث کے اندر جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفی کر رہی ہیں، یعنی اس چیز کا انکار کر رہی ہیں کہ آپ نے پوری رات کبھی قیام اللیل نہیں کیا، یہاں مراد صرف قیام اللیل ہے کہ صرف قیام اللیل میں آپ نے پوری رات نہیں گزاری ہے، بلکہ رمضان کے آخری عشرے میں جو آپ عبادتیں کرتے تھے وہ صرف قیام اللیل اور تہجد نہیں ہوا کرتا تھا بلکہ مختلف قسم کی اور عبادتیں ہوتی تھیں، نماز، قیام اللیل اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت، ذکر اذکار، دعائیں اور سحری وغیرہ کے لیے تیاری، ساری چیزیں یہ شامل ہوتی تھیں. تو دوستو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تھا رمضان کے آخری عشرے کے تعلق سے. اور دوستو یہ انسان کے لیے ایک موقع ہے اور انسان کے لیے ایک غنیمت ہے، انسان اس کو غنیمت جانے کہ اگر اللہ نے اس کو یہ موقع دیا ہے اور اللہ نے اس کو یہ توفیق دی کہ رمضان کا آخری عشرہ اس کو نصیب ہوا، تو اس انسان کو چاہیے کہ اس موقع اور غنیمت کو ہاتھ سے جانے نہ دے. بڑے قیمتی اور بڑے مہنگے یہ موسم اللہ کی طرف سے ملا ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو آخری عشرے کی توفیق دی. اور آخری عشرہ یہ چند ایام ہیں، چند دن ہیں اور اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گا. اور جس انسان کو اللہ رب العالمین نے یہ موقع دے دیا اور جس انسان نے ان مبارک لمحات سے اور ان کے خیرات و برکات سے فائدہ اٹھا لیا تو اس کے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت اور کامیابی ہوگی. اور اس انسان کے لیے بڑی ہی خسارے کی چیز ہوگی جس کو اللہ نے یہ موقع دیا کہ رمضان کا آخری عشرہ اس کو ملا صحت و تندرستی کی حالت میں، اور اتنا موقع پانے کے باوجود اس نے اس غنیمت والے موقع سے، اس خیرات و برکات والے موسم سے اور وقت سے اس نے فائدہ نہ اٹھایا. راتوں کو رت جگی تو کیا لیکن لایعنی اور فالتو اور بکواس چیزوں میں رات جاگتا رہا، راتوں کو جاگتا تو رہا، رات میں شب بیداری کی لیکن اللہ کی عبادت میں نہیں کیا، قیام اللیل اور تہجد میں نہیں کیا، قرآن کی تلاوت میں نہیں کیا، ذکر و دعا میں نہیں کیا، بلکہ لایانی چیزوں کے اندر رات کو جاگ کر کے گزار تو دیا. اور اس خیر کے وقت کو اور خیر کے موسم کو اس نے پانے کے باوجود اس کو ضائع کر دیا. ایسے انسان کے لیے بہت ہی خسارہ اور ایسا انسان بڑا ہی بد نصیب ہے کہ اللہ نے اس کو یہ موقع دیا تھا لیکن اس نے اس موقع سے فائدہ نہ اٹھایا اور وقت پانے کے باوجود اس نے اس وقت کو گنوا دیا. اس لیے دوستو جن لوگوں کو یہ آخری عشرہ، رمضان کا آخری عشرہ جن لوگوں کو اللہ میسر کرے، چند دنوں کے بعد یہ آنے والا ہے، جن کو بھی اللہ کی طرف سے اس کی توفیق ملے، دوستو اس آخری عشرے کو آپ کسی بھی طریقے سے ضائع نہ کریں. اس آخری عشرے کو کسی بھی طریقے سے آپ لایعنی اور ایسی چیزوں میں نہ لگے رہیں جو آپ کے نام اعمال میں نیکیاں نہ جمع ہو سکیں. آپ اس آخری عشرے کو خیر و برکات کی چیزوں میں اور اس آخری عشرے کو نیک اعمال کے ذریعے قیام اللیل، تہجد، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، دعائیں اور ان سارے نیک اعمال کے اندر اس آخری عشرے کو گزاریے. دوستو اس آخری عشرے کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے. اور یہ اعتکاف کرنا یہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف، مسجد کے اندر اعتکاف کیا کرتے تھے. اور اعتکاف کہا جاتا ہے انسان اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کر لے کسی مسجد کے اندر، اللہ رب العالمین سے ثواب کی امید میں
اور لیلت قدر اور شب قدر کو پانے کے لیے اپنے آپ کو کسی مسجد کے اندر اللہ کی عبادت کے لیے جمع کر دے، وہاں ٹھہرا دے، روک دے، تو یہ چیز اس کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اعتکاف کے تعلق سے جو بیان فرمایا، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ جب تم مسجدوں کے اندر اعتکاف میں رہو تو اپنی بیویوں سے مباشرت اور جماع ہم بستری نہ کیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعتکاف کیا، صحابہ کرام نے آپ کی زندگی میں آپ کے بعد صحابہ کرام نے اعتکاف کیا، آپ کی ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکف العشر الاول من رمضان ثم اعتکف العشر الاوسط ثم قال انی اعتکفت العشر الاول التمس هذه الليلة ثم اعتکفت العشر الاوسط ثم أؤتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف، رواہ مسلم۔ یہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عشر اول یعنی پہلے رمضان کے پہلے عشرے میں آپ نے اعتکاف کیا، پھر بیچ والے عشرے میں آپ نے اعتکاف کیا، پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا تھا، میں اس رات کو یعنی شب قدر والی رات کو میں تلاش کر رہا تھا، پھر میں نے بیچ والے عشرے کے اندر اعتکاف کیا، پھر مجھے کہا گیا کہ یہ لیلۃ القدر اور شب قدر کی جو رات ہے وہ آخری عشرے میں ہوتی ہے، تو تم میں سے جو شخص چاہے اعتکاف آخری عشرے میں اعتکاف کرنا چاہے اسے اعتکاف کرنا چاہیے۔ آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا۔ تو المہم یہ اعتکاف ایک بڑی عظیم عبادت ہے۔ انسان اپنے آپ کو اللہ کی خاطر اور اللہ کے لیے ثواب کی امید میں اپنے آپ کو مسجد سے جوڑ لے اور دنیا سے کٹ جائے، دنیا سے اپنے آپ کو کاٹ کر کے مسجد میں اپنا ٹھکانہ بنا لے، یہ اعتکاف ہے اور ایک عظیم عبادت ہے۔ لیکن دوستو ایک بات یہاں اس تعلق سے، چونکہ آج کے ماحول میں جو پوری دنیا کے اندر جو اس وقت پوزیشن ہے اور پوری دنیا کے جو حالات ہیں، اس مناسبت سے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ چونکہ آج کے دور میں اکثر و بیشتر جگہوں پر مساجد بند ہیں اور مسجدوں میں نماز اور تراویح کی نماز اور اس طرح کی چیزوں پر پابندی ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب نماز پر پابندی ہے اور تراویح پر پابندی ہے اور اعتکاف کے لیے یہ مسجد ضروری ہے، اعتکاف کے لیے اعتکاف مسجد کے علاوہ باہر نہیں ہو سکتا۔ یعنی انسان اگر گھر کے اندر اعتکاف کرنا چاہے، گھر کے اندر اعتکاف پر بیٹھنا چاہے تو یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اعتکاف کی صحت کے شروط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ اعتکاف مسجد میں ہوگا۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں فرمایا کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اللہ تعالیٰ نے مساجد کا ذکر کیا کہ جب تم مسجدوں کے اندر اعتکاف میں بیٹھے رہو، اعتکاف میں رہو، تو اپنی بیویوں سے مباشرت اور ہم بستری نہ کرو۔ پتہ یہ چلا کہ اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے۔ گھر کے اندر کوئی یا گھر کے کسی کونے میں آدمی وہاں کچھ لگا کر کے پردہ ڈال کر کے اگر کوئی سوچے کہ میں اعتکاف کر لیتا ہوں تو اس کا یہ اعتکاف صحیح نہیں ہوگا۔ اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے۔ تو چونکہ آج کے ماحول میں چونکہ مسجدوں پر پابندی ہے، وہاں نماز تراویح اور دیگر چیزوں پر، تو ظاہر سی بات ہے اس پر بھی آدمی کے لیے پابندی ہو سکتی ہے۔ اس لیے اگر انسان انشاءاللہ اگر نیت درست ہوگی اس کی اور نیت صحیح رہی ہوگی اعتکاف کی، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین انسان کی نیت پر بھی اس کو اجر دیتا ہے اور انسان اپنی نیت پر معجور ہوتا ہے۔ تو یہ ایک نقطہ تھا جس کی وضاحت میں نے مناسب سمجھا کہ کر دیا جائے۔ المہم بالعموم اعتکاف ایک عظیم عبادت ہے اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعتکاف کیا ہے، اور آپ کے بعد صحابہ کرام نے آپ کی زندگی میں بھی، آپ کے انتقال کے بعد بھی، اور آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے، ان سارے لوگوں نے اعتکاف کیا ہے اللہ رب العالمین کی رضا جوئی کے لیے۔ تو یہ رمضان کے مہینے میں اور آخری عشرے میں ایک عظیم عبادت ہے جو ہمیں کرنا چاہیے۔ اگر انسان کو
اس طرح کا موقع ملے، لیکن اس عبادت کے لیے، اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے۔ گھروں کے اندر یہ عبادت نہیں ہوتی، چاہے وہ مرد ہوں یا وہ عورت ہو، دونوں کے لیے یہ مسجد کے اندر اعتکاف کا ہونا۔ مردوں کے لیے تو اتفاق علماء نے نقل کیا، متفقہ طور پر یہ حکم ہے کہ مردوں کا اعتکاف مسجد سے باہر نہیں ہو سکتا۔ البتہ عورتوں کے لیے بھی صحیح بات یہی ہے کہ عورتوں کا بھی اعتکاف مسجد ہی میں ہوگا، گھر میں عورت اعتکاف نہیں کر سکتی اور اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتی ہے۔ اعتکاف کے تعلق سے دوستو ایک چیز اور ذہن کے اندر رہے کہ جو آدمی اعتکاف بیٹھے گا، میں نے پہلے بتایا کہ آج کے اس پوزیشن میں جبکہ پوری دنیا کے اندر لاک ڈاؤن ہے اکثر و بیشتر جگہوں پر، اور اعتکاف کرنا شاید مشکل ہوگا، لیکن یہ ایک عام بات میں ذکر کر رہا ہوں، شریعت کا مسئلہ، کہ اگر آئندہ یا اور کبھی اعتکاف کی ضرورت پیش آئی تو اعتکاف کرنے والا اس کے لیے عورتوں سے ہم بستری کرنا، جو شخص اعتکاف میں بیٹھے گا اس کے لیے عورتوں سے ہم بستری کرنا، ہم بستری سے پہلے جو اس کے مقدمات ہیں، شہوت کے ساتھ ساری چیزیں، یہ ساری چیزیں اعتکاف کرنے والے کے لیے حرام ہے، جائز نہیں۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ عورتوں سے جب تم مسجدوں کے اندر اعتکاف میں رہو تو اپنی عورتوں سے مباشرت نہ کرو۔ مباشرت کے اندر ہم بستری اور اس کے جو مقدمات ہیں یعنی بوس و کنار وغیرہ شہوت کے ساتھ، یہ ساری چیزیں حرام ہوگی جو آدمی اعتکاف میں ہوگا۔ ایسے ہی اعتکاف والے آدمی کے لیے مسجد سے نکلنا، یہ اگر اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ مسجد سے نکل سکتا ہے کہ نہیں نکل سکتا۔ جو آدمی اعتکاف کے اندر بیٹھا ہوا ہے تو مسجد سے اپنے جسم کا بعض حصہ اگر نکالنے کی ضرورت ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مسجد سے بعض حصہ، اپنے جسم کا بعض حصہ مسجد سے نکالنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث سے کہتی ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یخرج رأسہ من المسجد وهو معتکف فاغسله وانا حائض، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں ہوتے تھے، مسجد سے آپ اپنا سر نکالتے تھے، میں آپ کے سر کو دھوتی تھی باوجود اس کے کہ مجھے حیض آیا ہوا ہوتا تھا۔ تو اس روایت سے پتہ چلتا، دوسری روایت کے اندر اسی تعلق سے بات آتی ہے تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ، کہ کانت ترجل رأس النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی حائض، کہ حضرت عائشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں کنگھی کر دیا کرتی تھی، آپ کو ماہواری سے بھی آپ شکار ہوتی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر جسم کا بعض حصہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہوتے تھے، صرف اپنا سر، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ گھر اور مسجد ملا ہوا تھا، تو آپ مسجد سے اپنے سر کو حجرے میں کر دیتے تھے، یعنی جسم کا تھوڑا سا حصہ جو سر ہے وہ نکال دیا کرتے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ آپ کو سر کو دھل دیا کرتی تھی، آپ کے سر میں کنگھی کر دیا کرتی تھی۔ تو یہ مسئلہ ہے کہ اگر جسم کے بعض حصے کو نکالنے کی ضرورت ہو تو یہ نکالا جا سکتا ہے، کوئی اس میں کراہت یا کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے۔ البتہ اگر پورے جسم کو مسجد سے نکالنے کی ضرورت پڑے، اعتکاف کی حالت میں کوئی اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے اور پورے جسم کے ساتھ اس کو مسجد سے نکلنے کی ضرورت پیش آئے، تو اس سلسلے میں اس کو تین قسموں میں بانٹا جا سکتا ہے اس چیز کو، کہ پورے جسم کے ساتھ انسان مسجد سے باہر نکلے اعتکاف کی حالت میں، تین قسموں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ اور پہلی قسم یہ ہے کہ آدمی کسی ضروری کام کی وجہ سے، چاہے وہ شرعی طور پر ضروری چیز ہو یا طبعی طور پر کوئی ضروری ہو، کسی ضروری کام کے لیے اس کو مسجد سے باہر نکلنا پڑے، جیسے پیشاب پیخانے کے لیے جانا پڑے، بھئی مسجد کے اندر اس کا انتظام نہیں ہے، مسجد کے اگل بغل میں، تو پیشاب پیخانے کے لیے اس کو باہر نکلنا پڑے، یا وضو کا بھی انتظام نہیں ہے، وہاں غسل کا انتظام نہیں ہے، آدمی ناپاک ہو گیا، یا کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے کہ کوئی لے کر کے آ کر کے لائے اور دے کر کے جائے مسجد کے اندر۔ المہم اگر کوئی طبعی یا شرعی ضرورت ہے نکلنے کی، تو پھر ایسی ضرورت پیش آ جائے تو پھر ایسی صورت میں یہ نکلنا جائز ہوگا اس انسان کے لیے جو انسان مسجد کے اندر معتکف ہے۔ کوئی شرعی یا طبعی ضرورت ہے
اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بغیر نکلے ہوئے اس کو پورا کیا جا سکتا ہو، تو پھر ایسی صورت میں اس کے لیے نکلنا جائز ہوگا۔ ایسے دوسری، یہ پہلی قسم ہے۔ ایک دوسری قسم ہے ایسے لوگوں کی جو لوگ اعتکاف کی حالت میں ہوں اور ان کو مسجد سے نکلنے کی ایسی بات آئے، تو ایک دوسری صورت یہ ہے کہ انسان کسی نیک کام کے لیے، کسی نیک کام کو کرنے کے لیے مسجد سے باہر جائے، اور وہ نیک کام ایسا ہو جو اس کے اوپر واجب نہ ہو۔ کوئی نیک کام کرنے کے لیے، کوئی خیر کا کام کرنے کے لیے مسجد سے نکل کر کے اس کو جانا پڑے، مسجد سے نکلے، لیکن وہ خیر اور نیکی کا کام ایسا ہو کہ وہ اس کے اوپر واجب نہیں اس کو کرنا۔ مثال کے طور پر کسی مریض کی عیادت کرنا، مریض کی عیادت کرنا ایک خیر اور نیک کا کام ہے، لیکن یہ مریض کی عیادت کرنا اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ یا جنازے میں حاضری دینا، جنازے میں حاضری دینا ایک نیک اور خیر کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن جنازے میں حاضری یہ کوئی واجب نہیں ہے۔ تو کسی ایسے کام کے لیے مسجد سے نکلے جو اس کے اوپر واجب نہ ہو، جیسے مریض کی عیادت کرنا یا کسی جنازے میں شریک ہونا یا اس طرح کی چیزیں، تو یہ اگر اس طرح کی چیزیں ہیں تو یہ کام بھی معتکف اعتکاف میں جو بیٹھا وہ یہ کام بھی نہیں کر سکتا، یعنی اس کام کے لیے وہ مسجد سے نہیں نکل سکتا، کسی مریض کی عیادت کے لیے، کسی جنازے میں شرکت کے لیے، الا یہ کہ اس نے اعتکاف کے وقت ہی یہ شرط لگا دیا ہو کہ اس طرح کی چیزوں کے لیے میں مسجد سے نکلوں گا، یعنی اعتکاف کرنے کے وقت ہی اس نے یہ شرط لگا دی ہو کہ اس طرح کی چیزوں کے لیے میں نکلوں گا مسجد سے، یعنی کسی مریض کی عیادت کے لیے یا کسی جنازے میں حاضری کے لیے۔ اگر اعتکاف کے وقت ہی اس نے ابتدا ہی میں، شروعات ہی میں یہ شرط لگا دی تھی کہ اگر اس طرح کی بات پیش آتی ہے تو پھر وہ مسجد سے نکلے گا، تو پھر اس کے لیے نکلنا کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر اس نے شرط لگا رکھی تھی شروع ہی میں اعتکاف بیٹھنے کے وقت ہی کہ اگر اس طرح کی ضرورت پیش آئی، اس لیے کہ شاید اس کو پہلے سے معلوم رہا ہوگا کہ کوئی بھائی مریض آدمی اس کا قریب کا یا اس کے جاننے والا، اور اس کی عیادت اس کے لیے مطلب اس کا عیادت کرنا ضروری، آنا جانا اس سے ملنا ضروری، ممکن ہے مر جائے یا موت ہو جائے اس کی، تو اس نے اعتکاف کے وقت ہی یہ شرط لگا رکھی تھی کہ بھائی میں عیادت کے لیے یا جنازے کی میں حاضری کے لیے میں نکلوں گا، یہ شرط لگا دی تھی۔ تو ایسے آدمی کے لیے پھر ایسی صورت میں نکلنا کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر شرط شروع میں نہیں لگائی ہے تو اس کام کے لیے، مریض کی عیادت اور جنازے میں حاضری وغیرہ کے لیے، یہ اس کے لیے نکلنا جائز نہیں ہے۔ تیسری قسم اس تعلق سے یہ ہے کہ آدمی کسی ایسے کام کے لیے نکلے جو مسجد سے جو اعتکاف کے منافی ہوئے، اعتکاف کے خلاف ہو، جیسے آدمی کوئی چیز خریدنے بیچنے کے لیے مسجد سے نکل جائے، یا کسی اور ایسے کام کے لیے جو مطلب اعتکاف کے مناسب نہیں ہے، ہنسی مذاق کے لیے مسجد سے باہر نکل جائے لوگوں سے باتیں کرنے کے لیے، یہ اس طرح کی چیزوں کے لیے مسجد سے نکلنا یہ اعتکاف کے مناقض چیز ہے، اعتکاف کے منافی ہے، اور یہ اعتکاف کا جو مقصد ہے اس کے خلاف ہے، اور یہ اس طرح اس کا اعتکاف کرنے والے کا مسجد سے نکلنا جائز نہیں ہوگا کہ وہ کسی چیز کے خرید و فروخت کے لیے، بیع و شراء کے لیے، یا کسی سے ایسے بغیر کسی ضرورت کے بات چیت کرنے کے لیے، ہنسی مذاق یا اس طرح کی چیزیں کرنے کے لیے اس کا نکلنا مسجد سے اعتکاف کرنے والے کا جائز نہیں ہوگا۔ یہ 3 شرطیں ہیں جو آدمی مسجد سے پورے جسم کے ساتھ اگر باہر، شرطوں میں سے جو چیزیں ہیں وہ اس کے ساتھ لاحق ہوں گی۔ یہ دوستو آخری چیز آج کے درس کا کہ یہ آخری عشرہ جو آنے والا ہے چند دنوں کے بعد، اس آخری عشرے کی ایک خاص اور سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس آخری عشرے میں ایک رات ایسی جو 1000 رات سے بہتر ہے، جسے ہم اور آپ لیلۃ القدر اور شب قدر کہتے ہیں۔ دوستو وہ رات لیلۃ القدر اور شب قدر 1000 مہینے کی رات سے بہتر۔ 1000 مہینے کو اگر سال میں تقسیم کیا جائے تو 83 سال اور کچھ مہینہ نکلتا ہے، یعنی ایک رات کی عبادت 83 سال اور کچھ مہینے کی عبادت سے افضل اور بہتر ہے۔ وہ رات
اسی آخری عشرے میں جو عشرہ آنے والا ہے چند دنوں کے بعد، اور انشاءاللہ اگلا درس یہ لیلۃ القدر اور شب قدر کے تعلق سے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے آئے گا درس انشاءاللہ شب قدر اور لیلۃ القدر کے تعلق سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو باتیں سنی ہیں سمجھی ہیں، اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو آخری عشرہ اور بالخصوص شب قدر والی رات اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنا دین سیکھنے کی اور دین میں تفقہ حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔